اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معزز مہمان جماعت کے عظیم خطیب حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں تہہ دل سے اپنی پوری جماعت کی طرف سے حضرت کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی بے پناہ مصروفیات سے وقت نکال کے ہماری ادنا دعوت پہ تشریف لائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دیں۔ قدم قدم پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے انعقاد پر جتنے دوستوں نے ذاتی دلچسپی لی، محنت کی، تعاون کیا، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے کرنے پر آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے، اونچی آمین کہہ دیں۔ میں درخواست کروں گا، حال ٹھنڈا بھی ہے اور اندر جگہ بھی کافی ہے، جو برآمدے میں حضرات بیٹھیں یا باہر وہ بھی اندر آ جائیں اور مل کے بیٹھیں، ذرا قریب قریب ہو جائیں۔ ہمارے ضلعی رہنما مولانا احمد یار صدیقی صاحب دامت برکاتہم وہ تشریف لائے۔ اسی طرح برادر مکرم قاری محمد یوسف فاروقی صاحب، مولانا محمد عبداللہ سلیم صاحب، حافظ عبدالجبار زاہد صاحب اور دیگر آنے والے علماء کرام کا بھی میں شکر گزار ہوں، وہ تشریف لائے اور عزت بخشی۔ اب میں بلا تاخیر بلا توقف دعوت سخن دیتا ہوں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو، جو فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، گورنمنٹ کالج میں پروفیسر ہیں، فیصل آباد میں خطیب ہیں اور دن رات ملک بھر میں، ملک کے طول و عرض میں اور ملک کے اطراف و اکناف میں دعوت و تبلیغ کے لیے، واعظ و ارشاد کے لیے یہ محو سفر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اونچی آمین کہہ دیں۔ اور بلا مبالغہ حضرت کے علمی بیانات سن کے ہزارہا لوگوں کے عقیدے درست ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور بہت سارے لوگ راہ راست پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں اور زیادہ برکت فرمائے۔ مسند ارشاد پہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ احباب ذی وقار، معاشرہ عشرت سے ہے، اور اس عنوان کے اوپر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے زیادہ افضل بھی ہیں اور اشرف بھی ہیں۔ فرشتے ہمارے خادم ہیں، اللہ نے ہمیں مخدوم بنایا ہے۔ وہ ریموٹ کنٹرول ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہی نہیں۔
جس سے غلطی ہونے کا امکان ہی نہ ہو وہ غلطی نہ کرے تو بڑی بات نہیں ہوتی۔ دوسری طرف شیطان ہے، فری ہینڈ ہے، جو اس کے من میں آئے وہ کرے، اسے آزادی دی گئی ہے۔ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر کی اور شر کی پہچان دے کے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ خیر کا رستہ اپنا کے شکر گزاری والا انداز اختیار کریں، یا پھر شر کی طرف، برائی کی طرف جا کر کے آپ اپنی زندگی گزار دیں۔ خیر کے پہلو کو اپنائیے گا تو اللہ اجر دے گا، جزا دے گا، معاملہ برعکس ہوا تو سزا دے گا۔ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہ اصول ہے۔ سزا و جزا حشر پہ ہی نہیں موقوف، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملکوں میں، بر اعظموں میں، جزائر میں، اور جتنے بھی بحر و بر ہیں، جہاں پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ درد اور تکالیف ہیں، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے، اللہ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہے۔ لہذا اچھے ہیں وہ لوگ کہ جن کی گاڑی خراب ہو جائے تو نظر رکھتے ہیں، خراب ہونے سے پہلے اس کی ٹیوننگ کروا لیتے ہیں، سروس کرواتے ہیں۔ جس گاڑی کی انجن کی ٹیوننگ ہوتی رہے اور باڈی کی سروس ہوتی رہے، وہ جتنا مرضی پرانا ماڈل ہو، صاف ستھرا ہوتا ہے، چلتا ہے، ریٹ بھی لگتا ہے اور دیکھنے والا خوش بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی 19 ماڈل کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، مگر کباڑا ہو چکی ہیں، ستیہ ناس ہو چکا ہے، نہ وہ چلنے کے قابل، نہ وہ دیکھنے کے قابل، اور وہ 75 بھی ابھی مزہ دے رہی ہیں۔ تو یہ سنبھال کی بات ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو، معاشرے کے تعلق کو، سوسائٹی کو، رشتوں کو، تعلقات کو، اپنی ذات کو اور دوسروں کی ذات کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، یہ اساسی چیز ہے۔ ہمارے کچھ زاویے ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ نظر کا زاویہ ٹیڑھا ہو جائے تو پراپر دکھتا نہیں ہے۔ اینک لگائی جاتی ہے، عدسے لگائے جاتے ہیں، اور اینگل کو صحیح کیا جاتا ہے، پھر پراپر دکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بندے کی چال بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، چلن بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، گفتار بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور کردار بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ٹیڑھی ہو تو اسے مزید ٹیڑھا نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے صحیح کیا جاتا ہے، سیدھا کیا جاتا ہے، اور اسے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار، جہاں مجھے بگاڑ نظر آ رہا ہے اپنے معاشرے میں، ان میں سے ایک چیز، ہمارے اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان جو وقت دیا ہے، اس کے استعمال میں افراط اور تفریط ہے۔ ہر انسان اپنے وقت کو مینج نہیں کر پا رہا۔ اللہ نے اپنا تعارف سورہ ملک میں یہ کروایا ہے کہ وقت میری ملکیت ہے، اور یاد رہے کہ وقت صرف اللہ کی ملکیت ہے، زمانہ اللہ کا ہے، اور یہ وقت آپ اور میں ایک پل بڑھا نہیں سکتے، 24 گھنٹوں سے اسے کم نہیں کر سکتے۔ جو گزر گیا ہے اسے واپس نہیں لا سکتے، جو آ رہا ہے اسے روک نہیں سکتے۔ اور وقت آپ کے اور میرے پاس صرف زندگی اور موت کا درمیانی وقت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقت کو اپنے حق میں حسین بنانے کے لیے، اپنے معاملات
ان کو حسین بنانا یہ ضروری ہے۔ اگر اعمال صالحہ ہوئے اور ان میں یہ صلاحیت ہوئی کہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جائیں، تو آپ کامیاب انسان ہیں، آپ معاشرے کے بہترین فرد ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے باقاعدہ زمانے کی، وقت کی، عصر کی، ماضی کی، تاریخ کی قسم اٹھائی ہے۔ والعصر، زمانہ شاہد ہے، ہر دور، ہر پیریڈ، ہر وقت گواہ ہے، دن اور رات گواہ ہے، کائنات کا ایک ایک پل گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جس انسان نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی وہ مر گیا، وہ خسارے میں گیا۔ وقت کی قدر کن لوگوں نے کی ہے؟ جن کے اندر انسانیت قائم رہی ہے۔ یہاں اللہ نے والعصر کے متصل بعد کہا ہے ان الانسان۔ اس زمانے میں 7.5 ارب کے لگ بھگ اس وقت دنیا میں انسان زندہ ہے، مگر انسانیت ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو چند لوگوں میں ملتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی قدر و قیمت کا ہی پتہ نہیں۔ جسے اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا اسے دوسرے کا پتہ ہوتا۔ پہلے اپنی قیمت متعین کرے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ آپ بیکار ہیں، آپ آوارہ ہیں، آپ فضول ہیں۔ گھر کے اندر ماشاءاللہ پہلے ہی 19 بچے سے آپ کیوں آ گئے؟ پہلے بچے کے آنے پہ جتنی خوشی ہوتی ہے باقیوں پہ شاید اتنی نہیں ہوتی، لیکن وہ نکمے نہیں ہوتے۔ پہلے بچے کے نام پہ لوگوں نے کنیت رکھی ہوتی ہے، فلاں کے ابو، فلاں کی امی، اور باقی ساری زندگی یہی ترستے رہتے ہیں، پتہ نہیں ابو امی ان کے ہیں، ہمارا کچھ نہیں۔ اپنی اہمیت کو متعین کریں کہ 7.5 ارب لوگوں سے جو کام نہیں ہو سکنا تھا وہ رب نے مجھ سے لینا ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ نکمی نہیں کوئی چیز زمانے میں، اور برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے میں۔ تو انسان معاشرے کے اندر گاڑی کی طرح ہے، جیسے گاڑی میں ہر پرزہ اپنی جگہ، اپنی پراپر اور مناسب اپنے محیط میں اور اپنے دائرے میں رہ کے جتنی وہ حرکت کرے گا تو چلتی کا نام گاڑی ہے۔ سب ایک ہی سمت میں ایک ہی طرح کی حرکات اور سکنات کریں تو نہیں۔ رب نے کسی کو ڈاکٹری کے لیے بنایا ہے، کسی کو انجینئرنگ کے لیے بنایا ہے، اللہ نے کسی کو مکینیکل ذہن دیا ہے، کسی کو مالک نے دنیا اور زراعت کا معاملہ دیا ہے، کسی کو میرے مالک نے اس سے جو جو کام لینا ہے اللہ نے پیدا فرما کے ذہن ویسے متعین کر دینے۔ اب آپ جو مرضی بنے لیکن انسان رہیں۔ ہم پیشوں کے ساتھ بڑے چھوٹے سوچیں وابستہ کر کے، پہلے ہی ہمارے بگاڑ یہ ہے کہ ہم نے پیشوں کو چھوٹا بڑا بنا لیا، اور پھر پیشوں سے وابستہ چیزوں کو ہم نے قوم اور برادری سمجھ لیا۔ یہ موچی ہے، یہ نائی ہے، یہ ترخان ہے، یہ ماشاءاللہ مل آنر ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے۔ نہیں، انسان رہیے، جس مرضی پیشے میں جائیے۔ مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، کل مٹی، اج مٹی دے اتے بندے آ، کل مٹی دے تھلے۔ اور میرے سامنے بالکل تازہ مثال ہے ناصر الخراقی کی، کویت کے اس امیر ترین آدمی کا جس کا موت کا اور زندگی کا معاملہ وائرل ہو چکا ہے کہ سونے کے جہاز، سونے کی گاڑیاں، سونے کی اینٹیں، ہیرے اور جواہرات، بیڈ سونے کے، ہر دنیا کی دولت، لیکن گیا کہاں ہے؟ قبر کتنی کچی ہے، اسی مٹی میں ہے۔ تو پیشوں میں جا کے انسانیت سے گر جانا یہ ہمارا بنیادی بگاڑ ہے۔ میں آپ لوگوں سے 3 فٹ 2 فٹ اوپر کیا بٹھا دیا گیا ہوں، میری گردن میں سریا آ جائے تو انسانیت نہیں۔ معاشرے میں اللہ نے جس کو جو بلندی دی ہے وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ سمجھیے۔ آسمان کے سورج کو سارے ستاروں پر رب نے بڑا کر دیا ہے، یہ سب ستاروں سے بڑا نہیں ہے، یہ تو ترنگڑ 3 ستاروں کے درمیانی ستارے سے بھی 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے، مگر یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے سورج کو ستاروں کی بادشاہت دے دی ہے،
اور نظام شمسی کا امام بنا دیا ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی کرنوں اور اس کی دھوپ حدت اور شدت کی قسم، میں اسے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ انسان اپنی انسانیت کے اوپر قائم رہے۔ معاشرے میں تجھے اونچ نیچ اور دیگر چیزیں اور شعبے اور سوسائٹیز اور مختلف جو ہے وہ کمپنیز، یا تیرے اندر جو اللہ نے ہنر رکھا تھا اس ہنر کی بنیاد پہ یا اپنی رحمتوں اور عطاؤں سے تجھے کوئی اونچا مقام دے دیا ہے تو بگڑ مت، انسانیت سے نیچے نہ گر اور دوسرے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان نہ بن۔ اپنی نظریں مت پھیر، بوڑھے والدین کو مت بھولا، بیوی بچوں کو جو ہے وہ بالکل ضائع مت کر، اور اپنے یارانے اور دوستانے کو، محبتوں اور پیار کو، عقیدت اور عقیدے کو، مودت کو، خالق اور مالک کو مت بھولا۔ یہ تیری بنیادی غلطی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان انسانیت سے گر کے خسارے میں ہے۔ انسانیت اپنے اندر اس کا لیول چیک کرتے رہا کرے۔ گاڑی میں تیل بھی ہو، ٹائروں میں ہوا پوری ہو، لیکن ریڈیٹر خالی ہو پانی سے تو آگ ہی لگنی ہے۔ یا تو آپ اس کا لیول دیکھ لیں، بیس ہے، سب کچھ ہو، گاڑی میں تیل نہ ہو، آپ پھونکے ماریں، دم درود کریں اور زمزم کے ہزاروں لاکھوں فضائل بیان کر کے اس کے ڈال کے آپ سوئچ لگاتے پھر گاڑی نہیں چلنے والی، انسانیت نہیں چلے گی۔ آپ نے لاکھوں کی گاڑی خرید کے گھر رکھی ہے، اس کی سپیڈ، اس کی روح، اس کی طاقت، اس کی پاور، اس کا فیول، اس کا آئل اسے دیجئے اگر اسے چلانا ہے۔ انسانیت سب سے پہلے جب گرتی ہے تو ایمان کی گرا نہیں لگا سکتی تو گر جاتی ہے۔ کسی چیز کو باندھا ہوا ہو تو قائم رہتی ہے، جانور بندھا ہوا ہو تو قائم رہتا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ شلواریں پہنی ہوئی، شلوار لیجئے گا، اس میں 1000 بند نالا بھی ڈلوا لیجئے گا، نہا کے شلوار مانگی ہے آپ کو دی جائے تو اسے اوپر بھی چڑھا لیجئے، نالے کو گرا مت دینا۔ آپ اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتے، اور اگر چلے تو انسانیت نہیں نظر آئے گی۔ باپ بھی کہے گا، بیوی بھی بولے گی، بچے بھی کہیں گے بابا کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر ایک شلوار کی گرا نہ لگے تو اس قدر منظر خراب ہو سکتا ہے۔ بندہ رب کا ہو، زمین رب کی ہو، عطا رب کی ہو، مخلوق رب کی ہو، اور اپنے خالق کے ساتھ ہی اس کی عقیدے کی گرا نہ لگی ہو۔ عقیدہ عقد سے ہے۔ جو بری حالت اس شلوار کی ہوتی ہے نا، پاؤں ٹخنوں میں رہ کے ہے تو پاس ہی، لیکن جس طرح وہ بے حال ہوگی یا اس کی صورت حال ہوگی، اس سے کہیں گرا ہوا بندہ ہوتا ہے جو عقیدے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا۔ باپ سے پیار لاکھ بندہ کرتا پھرے، ماں سے کرتا پھرے، بیوی بچوں کو اظہار کرتا پھرے، اگر شلوار کو پراپر جگہ لگ کے گرا نہیں لگائی تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ یہ بندہ گر گیا، اس کو کچھ ہو گیا ہے، چیک کرواؤ۔ جس بندے کو رب کی نعمتیں، عطائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری گرہیں ہیں عقیدے کی جو بندے کو گرنے نہیں دیتی۔ یہ گر رہا تھا اور ایک آپ میں سے صاحب اسے پکڑ کے بیٹھے تھے، گرے نہیں، جکڑ دیا، مضبوط ہو گیا۔ اور اس پہ آپ دیکھیں کتنی گریں لگی ہوئی ہیں، کتنے جکڑ بند لگے ہوئے ہیں، شکنجو میں کسا ہوا ہے، پھر زمین پہ جا کے پھر بھی بیلنس نہیں ہو رہا، اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندہ زمین پہ آ کے رب کے ساتھ نہ جڑے، آمنت باللہ وملائکتہ، ہماری یہ گرا بھی عقیدے کی ختم ہو گئی ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور کائنات میں اللہ کی ذات ہے، اور وہ کن کہتا ہے، اس کے لاکھوں فرشتے تیار ہوتے ہیں اس کو سنبھالا دینے کے لیے۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرے سامنے بھی فرشتے ہیں، پیچھے بھی فرشتے ہیں، دائیں بھی نگران ہیں، بائیں بھی نگران ہیں، نیچے بھی محافظ ہیں، اوپر بھی محافظ ہیں۔ اگر اوپر اللہ نے محافظ نہ رکھے ہوتے تو آسمان کی مخلوقات آپ کو مجھے اٹھا کے لے جاتی۔ اگر نیچے محافظ نہ ہوتے تو زمین نے جیسے منہ کھولا ہے 24 کو، ہمارے نیچے بھی
زمین پھٹتی اور ہم نیچے چلے جاتے. دائیں بائیں محافظ نہ ہوتے تو ہمیں ادھر سے کوئی ادھر سے مار جاتا. آگے پیچھے نگران اور محافظ نہ ہوتے تو جتنی بے ہنگم ٹریفک سے ہم ہو کے واپس گھر آتے ہیں کبھی گھر نہ آ سکتے. کوئی ہے جو حفاظتیں کر رہا ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ والی ہستی جس کا نیٹ ورک نہ کبھی ڈیڈ ہوا ہے نہ کبھی بند ہوا ہے. لا تأخذُهُ سِنَةٌ ڈیڈ ہونا. کئی دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کلاس میں سن بھی رہے ہوتے ہیں مگر جمائیاں آتی ہیں پوری بات سمجھ نہیں آتی. تیرے رب کا حفاظتوں کا نیٹ ورک کبھی ڈیڈ بھی نہیں ہوتا اور کبھی کمزور اور سلو بھی نہیں ہوتا. اسے کبھی اونگ نہیں آئی کبھی نیند نہیں آئی. تیرا میرا یہ یقین ہو تو کبھی زندگی میں ہم انسانیت سے نیچے گرے ہی نہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرا رب زندہ ہے زندہ رکھنے والا ہے قائم رکھنے والا ہے. میرا رب دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے. وہ زندگی اور موت کا مالک ہے. وہ اولادوں کا مالک ہے. اگر آپ کی یہ میری گرہ رب سے جڑی ہوئی ہوگی نا پھر آپ کی کبھی گھر میں بیوی بہن بیٹی میری عزت کبھی گرے گی نہیں کسی کے در پہ جا کے. 30 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے فیصل آباد کے جوڑے کو ان کی تب بھی شادی ہوئی تھی. 30 سال مجھے ہو گئے دیکھتے اولاد نہیں ہے. میں نے بڑی دفعہ مشورہ دیا کہ یار جتنے لوکی ٹور گئے چل تم ہی ٹور جا. کہتا بڑیا نے آکھیا ہے. میں نے کہا اچھا ایسے کریں میں اپنے بچوں میں سے کوئی آپ کو جس پہ انگلی رکھیں دے دیتا. کہنے لگے جی لینے تو رب کو لینے انہوں نہیں دستا تو انہوں میری حالت ویکھ کے ترس آن ڈیا تو جے انہوں میرے تے نہیں آن ڈیا تو ٹھیک. میں نے اس کے ساتھ والا گھر لیا اور بچوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب جس وقت آواز آئے آپ نے جانا ہے. سب کچھ کرنے کے باوجود اس بندے کا عقیدہ اور یقین رب پر اتنا مضبوط ہے وہ کبھی کسی کے در پہ بھی نہیں گرا ویسے بھی نہیں گرا. اور 6 مہینے سال 2 سال بچہ نہ ہو تیری میری عزتیں لوگوں کے دروں پہ جا کر کے جھک جائیں اور پھر اخبار میں خبر نہ لگے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آئے کہ ایک آدمی نے 300 گھروں میں حرام کے بچے ودیعت کیے. اس سے بڑھ کے کیا گرنا ہوگا معاشرے کا. اس سے بڑھ کے بگاڑ کیا ہوگا. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. عقیدے کی گرہ عقیدہ عقد سے ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہندو جب نکاح کرتا ہے تو وہ باقاعدہ 2 دوپٹوں کو گرا دیتا ہے. ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پوری کائنات سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے الا اللہ ایک اللہ سے جوڑتے ہیں. اور یہ بابا جی نے کہا تھا نفی اسباب دا پانی دیتا. اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. مرشد اور ہادی اور رہبر نے لگائی ہے. نفی اسباب دا پانی دیتا. ساری کائنات کی نفی کر کے ایک اللہ کے ساتھ عقیدے میں ایمان میں جوڑا. الا الذین آمنوا یہ ہے انسان کی انسانیت کو قائم رکھنے والا ایمان اور ایمان کی 6 گرہیں. بھائیو کافی سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے ان کے حالات خراب ہیں. آپ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں فرقہ واریت صرف دیوبندی سنی شیعہ وہابی کا چکر نہیں. دنیا 4200 گروہوں میں بٹی ہوئی ہے اور 3064 زبانوں میں ایک دوسرے کے خلاف بول رہی ہے. دنیا کے 249 ملکوں اور جزیروں میں انسانی معاشرہ آخری سسکیوں پہ ہے. پتہ ہے سبب کیا ہے؟ ایکسپائری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. پانی ایکسپائری ہو ہم نہیں لیتے. میڈیسن نہیں لیتے. خوراک تھوڑی سی سمیل آنے لگے نا تھوڑی سی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی قسم آسمان سے رب نے جتنی بھی شریعتیں اتاری تھیں قرآن آنے کے بعد وہ ایکسپائر ہو چکی. جتنے بھی سلیبس کائنات میں اتارے گئے تھے اپنے دور کے شاہکار سلیبس تھے اس پہ ڈگریاں بھی ملی سندیں بھی ملی جنتیں بھی ملی محبتیں بھی ملی پیار بھی ملے عقیدتیں بھی ملی صحبتیں بھی ملی. لیکن جب سلیبس اولڈ ہو جائے نیو سلیبس آ جائے تو پھر اولڈ سلیبس کی ویلیو نہیں رہتی.
اور نیو سلیبس قرآن کے ہوتے ہوئے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اسوہ اور قدوہ کے ہوتے ہوئے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ، اتنا عالم ہو کے، پڑھ لکھ کے، پی ایچ ڈی کر کے، ایم فل کر کے، اور ماشاءاللہ ماسٹر لیول کی ڈگریاں لے کے، بی ایس کر کے، اور سائنس پڑھ کے، ٹیکنالوجی کے عروج پہ جا کے، آسمانوں کی حدوں کو چھو کے، آفاق اور کناروں تک سفر کر کے، انسان ابھی بھی اولڈ سلیبس سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ دنیا عیسائیت ہے، دہریت ہے۔ ایک سروے کے مطابق عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، ہندوؤں میں سے اور مسلمانوں میں سے 70% سے زیادہ لوگ دہریے ہو چکے ہیں۔ دہریے جو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی ہتاب نہیں، کوئی ہدایت نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، لا الہ، کوئی رب نہیں ہے، یہ سب آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ اور اس سوچ کو جتنا پروموٹ کیا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے، سبب کیا ہے کہ ایکسپائری چیزیں استعمال کر کر کے آخر کچھ انکاری ہو گئے، اور کچھ کو بدہضمی، کچھ کو جو ہے وہ رب کے باغی، کچھ جو ہے وہ انسانوں کے باغی، کچھ حقوق کے باغی، کچھ انسانیت کے دشمن۔ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ اگر آسمانی ہدایت کو، نیو ورژن کو، نئے کورس کو، نیو سلیبس کو لیا ہوتا، آج انسان انسانیت سے نہ گرا ہوتا، انسان انسان کو نہ کاٹ رہا ہوتا۔ کیونکہ محبوب علیہ السلام نے تو میدان جنگ میں بھی اٹھائی ہوئی تلوار کے نیچے اور پورے زور سے لاتے ہوئے وار کے نیچے بندہ صرف ایک دفعہ کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، محبوب کہتے ہیں یہاں جہاد، قتال اور فی سبیل اللہ مارکے کے اندر یہ تیری تلوار اٹھا کے دوسرے کو کاٹنا، یہ چھوٹا جہاد ہو گیا ہے۔ اب اپنے نفس کے خلاف جہاد کر کے اس بڑھتی ہوئی تلوار کو صرف اس لیے روک دینا کہ اس نے رب کا نام لیا ہے، اور جس کلمے کی بلندی کے لیے میں لڑ رہا ہوں اسے اپنے اوپر ذرا نافذ کروں۔ اس پنچ کو دوسرے کی طرف بڑھانا بڑا آسان ہے، اس کو روکنا اور موڑ کے اپنے چہرے پہ لانا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ جہاد بن نفس کیا ہے۔ دنیا اس وجہ سے مار کھا رہی ہے۔ آپ اللہ کا شکر کریں اگر نیو سلیبس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور بھائیو دعوت ہے، قرآن اور حدیث نیو ورژن، موبائل نئے سے نیا لینا ہے، نیو ورژن لینا ہے، زیادہ خوبیوں والا لینا ہے۔ کائنات میں ساری کتابیں اور جتنے صحیفے اترے، جتنی خوبیاں ان میں نہیں بھی تھیں، اللہ نے وہ ساری اس میں ڈال دی۔ مصدقا لما بین یدی، ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے، وہ مہیمن علیہ، اور ان سب کے اوپر یہ کتاب ہر اعتبار سے بھاری ہے کہ اصول اس میں، ضوابط اس میں، قواعد اس میں، دین اس میں، دنیا اس میں، بحر و بر اس میں، فضائیں اس میں، ہوائیں اس میں، کہکشائیں اس میں، آسمانوں کی بلندیاں اس میں، کائنات کے ہر جہان کا تذکرہ اس میں، جو کہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جو یونیورس کے سارے علوم پڑھاتی ہے اس کے پاس بھی وہ معلومات نہیں ہیں جو اللہ کی اکیلی کتاب قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ معاشرہ کیوں بگڑا ہے؟ ہمارے بچوں میں نا آج کل ایک رجحان پیدا ہو گیا ہے، گھر بیٹھ کے موبائل تے یا یوٹیوب تے پڑھ لو، یوٹیوبر بنے بیٹھے ہیں، ابو سے بھی زیادہ سیانے، اماں سے بھی زیادہ سیانے، گھر بیٹھ کے آئیڈیاز دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، لیکن خیالی پلاؤ بنانے میں حرج تو کوئی نہیں، آپ بھی بنائیں۔ آج کے جلسے کے لیے 100 دیگے چڑھا لیں، ساتھ میں ہمسایوں کی شادی ہے، انہوں نے کہو جی کھانا اسی دواں گے، خیالی پلاؤ بنائیں، مرغن غذائیں بنائیں، قورمے بنائیں، 100 دیگ چڑھائیں، اور ان میں ماشاءاللہ منو ٹنو مچھلی ڈال دیں، فش پکوڑے بنائیں، دیگر بنائیں، جو من میں آئے، کسٹرڈ بنائیں، خیالی ہو، جتنے مرضی بنا لے، پابندی تو کوئی نہیں، لیکن جدو برات آنی ہے اس ٹائم ڈنڈے ہی بجانے پینے، کسی دا پیٹ تے نہیں پرنا کیونکہ خیالی سے۔ یہ آئیڈیاز اپنے پاس رکھیں، پریکٹیکل لائف میں ہے، وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، پریکٹیکل کرنے کے لیے ادھر ادھر کی لکیریں کھینچنے سے نہیں۔ میرا ایک بیٹا اب نارمل ہے، کاغذ قلم لے آتا ہے، باقی بچوں سے زیادہ پڑھتا ہے، ٹائم بھی زیادہ دیتا ہے، ادھر ادھر کی لائنیں مار کے کہتا ہے بابا یش میں نے با کمال لکھا ہے۔ اب جو وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے تو لاجواب ہے، پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا آئیڈیاز ہیں، وہ کیا بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔
ملائی میں بولتا ہے، جرمنی میں بولتا ہے، جیپنیز کی زبان بولتا ہے، چائنیز کی بولتا ہے، وہ تو بڑا باکمال ہے، اس نے اپنے الفاظ، اپنی ویکیبلری اور اپنی ڈکشنری اور اس کی اپنی لینگویج ہے، لب و لہجے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ اگر باہر آنے والے سے کسی وقت وہ کہے کہ مجھے بھوک لگی یا روٹی نہیں کہہ سکتا، تو کم از کم اشارے تو سیکھے جو انٹرنیشنل لیول کے ہیں، اتنا تو کہہ سکے، دیکھنے والا سن سکے، سمجھ سکے کہ اس کو پیاس لگی ہے۔ اگر آپ نے پریکٹیکل اٹھانا ہے تو کم از کم وہ اسوہ، وہ آئیڈیا، وہ آئیڈیل ہستی، وہ سیرت، وہ صورت، وہ کردار محمد الرسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سارے معاملات اگر اپنی مرضی کے ہی بنانے ہیں، تیرے رب نے بھی تو کوئی نقشہ بنا کے بھیجا ہے، تیری سٹی ساہیوال کا کوئی نقشہ ہے، یہاں کی ایک ایک ٹاؤن کا کوئی نقشہ ہے، اگر اس نقشے سے ہٹ کے کوئی بلڈنگ بنی ہے، اکھاڑ دی گئی ہے، بلڈوز کر دی گئی ہے، اللہ کے بندے سوسائٹی خسارے میں اس لیے جا رہی ہے، کچھ کرتے نہیں، جو کرتے بھی ہیں تو وہ مرضی کا کر رہے ہیں۔ اب اللہ تو مرضیاں نہیں نہ چلنے دیتا، مرضیاں چلتی ہوتی تو وہ 3 صحابیوں بھی چل جاتی جو بڑی مرضی سے آئے تھے، ساری رات قیام کریں گے، آرام نہیں، ساری زندگی روزے رکھیں گے، اور جو ہے اب چھوڑیں گے نہیں، اور جس نے کہا تھا کہ اب شادیاں نہیں کرنی، زندگی دین کے لیے وقف ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی برابر کر دیا تھا ممبر لگا کے۔ بگاڑ ہے ہمارے اندر، اسے صحیح کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے اندر اور آ گیا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور سوچ بنتی جا رہی ہے، جی لالچی نہیں ہونا چاہیے، لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ نو جنت لین لی عمل نہیں کرنا چاہیے، تسبیح گن کے نہیں کرنی چاہیے، بے حساب کرو، جو بے حساب دے رہا ہے اسے حساب کیسا؟ وہ بھائی جو بے حساب دے رہا ہے وہی تو کہتا ہے حساب رکھ، جو بے حساب دیتا ہے وہی تو کہہ رہا ہے حساب رکھ۔ میں نے بے شمار باپ دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو بغیر گنے پکڑا دیتے ہیں، بغیر گنے پکڑا دیتے ہیں، کہندے پوتا 4-5 بندیاں دا حساب کر آویں، جے کوئی کٹے ودے تو میرے نال گل کر لیں۔ بے حساب دے کے بھی حساب کر رہا ہے، تیرا رب بے حساب دے کے کہہ رہا ہے تجھے میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں، تو مجھے صرف 5 ٹائم مل۔ پہلے ہر آدھے گھنٹے کے بعد نماز ہوتی تھی 2 رکعت، 50 مرتبہ آنا پڑتا تھا 24 گھنٹوں میں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کتنی نرمی کی ہے۔ اسے کہتے ہیں آخرت پر یقین اور ایمان، کہ رزلٹ نکلے گا، نمبر پورے لگیں گے۔ استاذ کہے نا کہ تھوڑا لکھیا، کامدہ لکھی، نمبر پورے دے دوں، صفحے پر کے نہ آویں، گٹھا مار کے نہیں نمبر ملنا۔ تو پھر حساب ایم علی یا فاطمہ، آپ نے اپنے بے شمار رشتہ داروں کو اور صحابہ کو بولا ہے کہ ایم علی، ایم علی، ایم علی، ایم علی، سنت کے مطابق آخرت پر یقین رکھ کے کہ جزا و سزا ملنی، عمل کریں۔ ہم نے ذہن بنا لیا بس کری جاؤ، ویکھی جائے گی، ایسے نہیں۔ جنت کے اللہ نے نا لاک رکھے ہیں، اور جتنے بھی نمبر دیے ہیں نا، تعداد دی ہے، یہ اصل میں نمبر لگتے ہیں تو جنت کے تالے کھولتے ہیں۔ بریف کیس آپ نے کبھی لیا ہوگا نمبروں والا، اور آپ نے 363 لگایا ہو، محبت میں آ کے کوئی 64 کر دے کہ چلو ایک نمبر زیادہ سے 365 کر دے دنوں کے حساب سے، یا 313 کر دے بدر کی تعداد سمجھ کے، تیرا لاک نہیں کھلنے والا۔ جو پراپر نمبر ہے وہ لگے گا، جو شریعت نے بتایا ہے وہ تیری آخرت ہے۔ جتنی رکھتے بولی ہیں بگاڑ ہے، اصلاح کر۔ محبوب نے عشاء کی 6 رکھتے بتائی ہیں، اور آپ نے ساری زندگی لوگوں سے سنا ہے کتنی ہے 17۔ مولوی بلا لیں، مناظرے کر لیں، مباحثے کر لیں، منٹ لگے گا، پوری قوم تیار ہو جائے گی۔ کوئی پیغمبر کی سیرت دیکھنے نہیں جائے گا کہ جس رب نے اجر دینا ہے۔ ہمارے ایک رانا صاحب تھے، حج پہ گئے، حج کر کے پتہ نہیں کی دل چاہیے، کہندے اللہ تم ہی انصاف نہیں کیتا۔ کیا ہوا ہے؟ حج سے واپسی پہ نماز چھوڑ دی، کہندے چنگا رب ہے، سارا دن دے تھکے ہوئی دا، عشاء ٹائم گھر آئی دا، ڈگن دی واری ہوندی ہے، ادو کہندا 17 پڑھو، ساری رات ریلیکس ہو کے سو کے سویرے اٹھی دا کہندا 4 پڑھو۔ ایدہ نہیں سی ہو سکتا کہ عشاء والی صبح تو صبح والی عشاء ہو جائے، نماز ہی چھوڑ دی۔ کہتا جس کو اتنی بندوں کا خیال ہی رکھنا نہیں آیا، اس کا دین میں نہیں چلتا۔ ایک دن سٹاف روم میں تو میں ہو رہی تھی، قریب تھی کہ لوگ اینٹیں مار کے پتھر مار کے جناب کو فارغ کر دیں کہ گستاخ ہے۔ میں کہا رانا صاحب کی ہے؟ کہندا جی کیا ہے، میرے نال لڑ دینا۔ میں کہا رانا صاحب تسی سچے ہو؟
قصور تہاڈا نہیں ہے، قصور ساڈا ہے۔ ہم آپ تک میسج محبوب کا کنوے کر ہی نہیں سکے۔ محبوب عشاء کی نماز صرف 4 رکعت مسجد میں پڑھتے تھے، 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھ کے سو جاتے تھے۔ کہندے جی یہ تے پھر 6 ہوئیاں، باقی میرے پلے جڑیاں 11 پائیاں۔ میں کہا جی وہ تہجد دی نماز ہے، بل آ جائے نا 40,000 50,000 تو 6 قسطیں کروا لیتے ہیں، میں نے اکٹھا نہیں دے سکتا۔ وہ جب رب نے تجھے رات کی نماز قسطوں میں دی ہے، تو تھکا ہوا آیا ہے 4 پڑھ، آیا تھا نا صحابی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جو قاری ہوتا ہے نا، یہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے مزہ آ رہا ہوتا ہے، نہ انہوں کھرک ہونی ہے، نہ اسے کوئی خارش، نہ اسے کوئی الرجی۔ یہ جتنا پڑھتا جائے گا اسے مزہ آئے گا۔ اسی وجہ سے وہ لمبی لمبی قراتیں کر جاتے ہیں، کوئی پچھلے انہوں پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ لطیفہ نہیں، علمی لطائف میں لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ ایک بدوی سارا دن کام کر کے آیا نماز پڑھنے کے لیے، تو امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی تھی۔ شروع تو سوندا جدو بقرہ والا واقعہ آیا، لفظ بقرہ، تھکا تو چھڈ کے چلا گیا۔ کہندا میں اداں دی نماز نہیں پڑھتا جڑی ایڈی لمبی ہوئے، گاں ایڈا لمبا واقعہ۔ کچھ عرصے کے بعد ذہن سیٹ ہوا، پھر مسجد میں آیا تو امام صاحب نے شروع کیا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پتہ ہے تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہندا ادن گاں ایڈی لمبی سی، ہاتھی کڈا ہونا؟ وہیں سے سلام پھیرا بھاگ نکلا۔ یہ علمی لطائف میں یہ بات لکھی ہے۔ علماء یہ بگاڑ کیوں آتے ہیں؟ جب جہالت غالب آ جاتی ہے، جب کوئی پراپر حل نہیں ملتا، علاج نہیں ملتا۔ آئیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس لگا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سے کہیے، عظیم صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، اور یہ یمن کے گورنر بھی رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے عشاء پڑھتے، 4.5 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر سفر بنتا ہے، پہاڑی زگزیگ سے ہو کے مدینے پہنچتے ہیں، جہاں آج قبلہ تین مسجد ہے نا، آج تو سیدھے روڈ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں سے حی بنی سلمہ سے آتے تھے، آپ کے ساتھ انتظار کرتے، اور آپ کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا عشاء پڑھانے کا۔ عشاء کا ٹائم گھڑیوں سے نہیں جڑا ہوا، امام سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں اگر میں مشقت نہ سمجھتا امت پہ تو اس کو لیٹ کر کے پڑھاتا۔ صحابہ کرام کے خراٹے وضو کر کے بیٹھے نکلتے، اونگ آتی، کوئی اٹھ کے گھڑیاں نہیں دکھاتا تھا۔ جب محبوب آتے تھے اور پھر حضرت بلال جو ہے وہ اقامت کہتے تھے، یہاں سے پڑھ کے یہ سفر کر کے پھر وہاں جاتے حی بنی سلمہ میں، لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے، یہ امامت کرواتے، انہوں نے اپنی فرض پڑھی ہوئی ہوتی تھی، ان کی نماز نفل ہوتی تھی، اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے سورت کچھ لمبی کی، اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے حضور سارا دن دے تھکے ہوئی دا، پانی اٹھاں تے ٹوئی دا، لتاں چ ساہ سات نہیں ہوندا، تے جاندیاں جاندیاں سوچی دا چلو اللہ دا فرض بھی ادا کر جائیے۔ تے اگو قاری صاحب نے تو ماشاءاللہ انہاں نوں مٹھاس تے مزہ آ رہا ہوندا، تے ساڈی تے بس ہوئی جاندی۔ پتہ ہے محبوب نے بلا کے کیا لفظ بولے تھے؟ افتان انت یا معاذ، او میرے صحابی، میرے پیارے، میرے دوست، میرے یار، اے معاذ، افتان انت، تو لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا تھی آزمائش؟ نہیں سمجھے؟ تو اللہ نے جو آپ پہ فرض کیا ہے اتنا آپ کر لیں، وہ ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اور جو ساری زندگی سی چکر میں رہ جاتے ہیں، 20 نے کہ 11 نے، کس 17 نے، وہ میرے بھائی 4 مسجد میں ہیں، 2 گھر میں ہیں، 6، جب ریلیکس ہو جائے، بیٹری چارج ہو جائے تو ساری رات ہم موبائل کو چارجنگ پہ نہیں لگاتے، بیٹری پھٹ جاتی ہے، پھول جاتی ہے۔ اوور چارجنگ منع ہے، نیند ہماری چارجنگ ہے، جدو پوری ہو جائے تو فوری طور پہ اٹھ جاؤ، اور اٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں، یا ایھا المزمل، یہ جو کمبل ہیں، یہ جو رضائیاں ہیں، یہ جو لحاف ہیں، یہ جو ماحول ہیں، ان سے نکلیے۔ یہ ہے ہمارا اصل بگاڑ کہ ہم اپنے ایمان کی اساس کو نہیں بنا سکے، آخرت پر ہمارا یقین ہی نہیں کہ جو ریئل ہے اس کے اوپر اللہ نے اجر دینا ہے، وہ جنت کے لاکھ ہیں انہیں اتنی رکھی ہے۔ محبوب نے اگر 10 مرتبہ کوئی تسبیح کی ہے تو 10 بار کریے، وہی مسنون ہے۔ 33 بار کیا ہے تو 33 بار کیجئے، 34 بار کرا ہے تو 34 بار کیجئے۔ آخرت میں اجر اسی کا پڑھنا ہے جو آپ نے مسنون کرنا ہے، جو اپنی طرف سے کرنا ہے وہ نہیں۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں ایک بڑی مخالفت چلتی ہے
کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہر کام بدعت ہوتا ہے جو دین میں، اور کچھ کہتے ہیں جی نہیں، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے۔ بھائیو معاملہ دنیا کا ہو تو آپ نئے سے نیا لے کے آئیں، جو مرضی دل میں آئے کریں۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا میں جیسی مرضی جدت ہے آپ لے آئیں۔ پنکھے سے آپ نے ایئر کولر بنا لیا، ایئر کولر سے آپ نے اے سی بنا لیا، اے سی سے آپ نے مزید اس کے اندر جدتیں اختیار کر لی، یہ دنیا ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم نے پانی سے مشروب سے پیپسیاں اور جو ہے وہ سافٹ ڈرنکس دیگر چیزیں جو دل میں آئے بناتے جائیے، کھانے سے کھانے اور بہترین سے بہترین کھاپے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، آپ نے سادی روٹی، مختلف پراٹھے، مختلف طریقے اختیار کیے، ڈشز پہ ڈشز بنائی۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو مرضی دل کرے بہترین سے بہترین، لیکن کلو حلالا طیبا، حلال ہونا چاہیے وہ کہ جو دل مانے، مزاج مانے، جسم مانے، باڈی مانے، وہ کھایا کریں۔ لیکن دین من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو دین ہے اس میں وہی چلے گا جو آسمان سے رب نے اتارا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور علامہ انور شاہ کاشمیری کو بھی اس پہ لکھنا پڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحابہ آئے، آپ نے گھوڑوں کی خوبیاں اور اقسام جب بتائیں نا، کہ گھوڑے 3 پہلوؤں سے مالکوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مالکوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جس نے گھوڑا اور سواری اس لیے رکھی ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں دین کی سر بلندی کے لیے، دوسرا اس نے رکھا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے، اور تیسرے نے رکھا ہے دکھاوے کے لیے۔ آپ نے ان کے اصحاب کی ورائٹی بتائی، پہلے کی عظمت اور مقام، اور دوسرے کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت، اور تیسرے کے لیے زحمت۔ صحابہ نے پوچھ لیا محبوب یہ تو گھوڑے ہیں، گدھوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حمر، گدھے کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ گدھے کے بارے میں آسمان سے مجھے رب نے کچھ بتایا نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمیں کوئی پکڑائے صحیح، تیرے میرے معاشرے کا بگاڑ یہ ہے، کسی نو ماڑا جا مرض دسو سارے حکیم بن جاندے ہیں، کوئی سوال کر کے دیکھیں سارے خطیب بن جاتے ہیں، کوئی طبیب بن گیا، کوئی خطیب بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی عالم بن گیا۔ اور ماشاءاللہ جمعے والے دن میں نوٹ کرتا ہوں سوال عالم سے کیا جا رہا ہے، وہ ابھی چپ ہوتا ہے، عوام پہلے بول دیتے ہیں، انہوں نہیں پتا ادھا۔ یہ درست نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے ہمارا۔ جب وقت کے نبی دلیل کے بغیر نہیں بولتے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں؟ چپ ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ 28واں پارہ کیا ہے؟ ایک عورت ایمرجنسی میں آئی ہے، بڑھاپے کی زندگی میں ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، شوہر بوڑھا ہے، اور اسے بڑھاپے میں کہتا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، آج کے بعد تم ایسے ہے جیسے میرے لیے ماں ہے، تو میری اماں۔ اسے بڑا غصہ چڑھا، ایمرجنسی کیس لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں آ گئی اور کہنے لگی جی مسئلہ ایمرجنسی ہے، فوری بتائیں۔ ایمرجنسی تو ایمرجنسی ہوتی ہے، لوگ مریں یا جئیں، ہماری 1122 بھاگ رہی ہوتی ہے، سارے چوک کھل جائیں، رستے کھل جائیں، آگے چل کے جو ڈاکٹر حضرات کرتے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے یا جس کے ساتھ ایمرجنسی اس کو پتہ ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مرضی ہو مجھے پہلے ڈیل کیا جائے۔ یہ عورت آئی آپ سے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ لے کے گال دسو، میں اس بندے کو جوانی گزاری، پیار محبت سے رہے، اولادیں ہوئیں، آج میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے کہتا ہے تو میری ماں جیسی ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا۔ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، جس کے پاس وحی آتی ہے، یا ایھا النبی، اگر میرے محبوب کے پاس معاملہ غیب کا ہوتا یا معنی یہ ہوتا کہ یہ غیب کی خبر دینے والے، تو آپ کو فوری دینی چاہیے تھی، کیونکہ نبی علم چھپاتے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نہیں جانتا۔ اور لڑنے لگ گئی، نبی ہو کے نہیں جانتے؟ یہ لڑائی میں نے مدینۃ الرسول میں دیکھی ہے، آپ کے قریب اکاڑا ہے، یہاں غالباً کوئی کرپا رام فیکٹری، کوئی اس طرح کا کوئی نام کا کوئی محلہ یا کوئی جگہ تھی، اس کا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، تو میں میس میں تھا، تو مجھے کہنے لگا یار ایسے کر، تو نہ اپنی فیکلٹی سے، کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا میس میں۔
کہا میرے ساتھ چل. میں نے کہا یار کھانا کھا کے, کہنے مینوں ایمرجنسی تینوں کھانے دی پئی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے. میں نے روم میں جا کے اپنے ہاسٹل میں کتابیں رکھی, کمرے میں گیا, کہندا میری فریج ویکھ. میں کہا جی. کہندا خراب ہو گئی ہے. میں کہا مکینک کو بلا. کہندے تینوں نہیں بناونی آندی. میں کہا نہیں. کہندا یار میرا سارا سامان خراب ہو جانا, نخرے نہ کر, میں سنیا تو BA کیتا ہے. میں کہا ہاں BA تے کیتا, لیکن یہ مانا تھوڑی ہے کہ مینوں فریج بھی بناونی آندی. کہندے تو BA کہدا کیتا, تینوں فریج بناونی نہیں آندی. وہ عورت محبوب سے کہہ رہی ہے آپ اللہ کے نبی کیسے ہیں اگر میرا مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا. آسمان سے وحی آ گئی, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. او محبوب ہم نے اس عورت کی بات چیت اور آپ سے لڑائی کی ساری باتیں سن لی ہیں جو اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی ہے کہ اس نے اس کو ماں بول دیا ہے. اللہ نے پورا پھر جو ہے وہ رکوع اتارا اور زہار کے مسائل اور احکام دیے. نبی تب تک نہیں بولتے جب تک آسمان سے اللہ کا حکم نہیں آتا آپ اور میں کون ہیں, اور جو دل میں ہے مسائل نہیں. اللہ سے ڈرنے والا یہ بگاڑ ختم ہو سکتا ہے. یا میں مثال دینا چاہتا ہوں امام مالک جیسی عظیم ہستی کی, شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا, لنک ہے ایک آپس میں, اور امام شافعی ان سے پڑھے ہیں. عظیم ترین ہستی امام دار الہجرہ, علم ایسا کہ افریقہ کے جنگلوں تلک ان کے علم کی ماشاءاللہ کرنیں پہنچی ہوئی تھی. موطا امام مالک اندلس اور اسپین تک سمندروں پار گیا ہوا تھا. اسپین کے لوگوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سائنس نے بڑا عروج اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی اختیار کی ہے. یورپ کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کی تقریب رونمائی ہو اور وہ اسپین کی لائبریری میں نہ آتی ہو. 3 بادشاہ لائنوں میں لگے ہوتے تھے. وہ قصر احمد, وہ غرناطہ, وہ سب کچھ, وہ دنیا کی عظیم ترین سٹیٹس. انہوں نے ایک آدمی روانہ کیا, 40 سوال جو مقامی لوگوں کو نہیں آتے تھے. جو علاقے کا چھوٹا خطیب ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے بڑے پہ, فلاں عالم پہ, شیخ الحدیث پہ, محدث پہ. انہوں نے اپنے علاقے سے 40 سوال تیار کر کے بھیجے کہ جاؤ مدینے میں جاؤ, کتنا لمبا سفر ہے کبھی کر کے دیکھنا, ذرا نقشے پہ دیکھنا, جغرافیائی طور پہ ذرا نوٹ کرنا, گوگل پہ دیکھنا, اور پھر اس کی جو ہے میئرمنٹ کرنا اور دیکھنا کہ سفر کتنا ہے, وہاں پہنچتا ہے اور کتنے مہینوں میں پہنچا. امام مالک کا پوچھا, آ کر کے ان کی مجلس میں باادب ہو کے بیٹھا کہ فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کی موطا وہاں پڑھائی جاتی ہے, یہ سوال ہمارے لیے مشکل ہیں تو ہمیں ان کا جواب دیجئے. اس نے سوال پڑھنے شروع کیے. پہلا سوال, امام صاحب کہتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں پتا. دوسرا لا ادری, تیسرا لا ادری. پنجانگ تے پہنچے نا تو ویکھن لگ پیا بھی بھیجیا غلط ہے یا میں غلط بندے کو لا گیا. وہ تو کہتے تھے بہت بڑا امام ہے. 36 سوالوں کے جواب میں امام صاحب نے کہا مجھے نہیں آتا ہے. 36 سوال, حتیٰ کہ وہ بیچارہ بول پڑا کہ میرا اتنا لمبا سفر لوگوں کا بھیجنا اور آپ کو امام دار الہجرہ کہنا اور موطا کا رائٹر بولنا اور مدینے میں آ کے آپ ہی ہیں. کہا ہاں. تو کہا میں قوم کو کیا بتاؤں گا, صرف 4 سوالوں کے جواب دیے. امام صاحب نے کہا ان کو جا کے کہنا کہ مالک جو انس کا بیٹا ہے نا, جس کو آپ امام دار الہجرہ کہتے ہیں, جس کو موطا کا مؤلف کہتے ہیں, میں اس کو بالمشافہ ملا تھا اور 40 سوال دیے تھے اور 36 سوالوں کے جواب نے اس نے کہا تھا مجھے نہیں آتے, جا کے کہنا شان چھوٹی نہیں ہوگی امام مالک کی. آپ اور میں ہو صحیح سوال تیار بیٹھے ہیں, آئے یا نہ آئے, دلیل کا پتہ ہو یا نہ ہو, ہم نے قوم کو برباد کر دیا اللہ کی قسم. نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, یہ اصطلاحیں بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود پورا ملک ماشاءاللہ, اور اللہ بھلا کرے ہمارے میڈیا کا, وہ سوشل ہو, وہ الیکٹرانک ہو, جو بھی ہو, جنہاں نو بچاریاں نو دین دی الف بے تو بڑی دور دی گل ہے. عربی دی ناف صرف دا کوئی مڈ پان دا پتہ نہیں, کوئی نقطے کا, شد کا, مد کا, جزم کا پتہ نہیں, کوئی نحو کا, کوئی صرف کا, قواعد کا وہ علم نہیں, گرامر کے بارے میں کوئی بیسک معلومات تک نہیں ہے. وہ بھی مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. رمضان کی ٹرانسمیشن ماشاءاللہ لائیو چل رہی ہوتی ہے.
یہ بربادی نہیں تو اور کیا ہے، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ محبوب نے کہا تھا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کرسی اس کو دی جائے جو اس کرسی کا اہل نہیں ہے، اس شعبے پہ قیامت طاری ہو گئی ہے، اس خطے پہ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی، جو جس چیز کا اہل نہیں۔ آپ اپنی فیملی کو گاڑی میں بٹھا کے، نئی گاڑی میں بٹھا کے، کمپیوٹرائزڈ ہو اور ماشاءاللہ اس میں جینون نیویگیشن ہر چیز ہو، ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں، پھر میں دیکھتا ہوں کیسے منزل پہ پہنچتی ہے۔ ہم گاڑی نہیں دیتے مگر دین کی گاڑی، کوئی کرائیٹیریا نہیں رکھا ہم نے آج تک، مجھے تو نظر نہیں آیا مسجدوں کا کوئی کرائیٹیریا ہو۔ ٹیچر لگنے کے لیے کم از کم BA، اور نہیں کم از کم BA تھا ہمارا صاحب کا، اب اس کو آپ لے گئے۔ اب ماشاءاللہ CITs بھرتی کرنے تھے تو MPhil سے نیچے کوئی نہیں آ رہا تھا، سارے MPhil PhD۔ پرائمری اسکول میں ٹیچر لگی ہے اور ماشاءاللہ PhD ان کیمسٹری ان فزکس، تعلیم اتنا بڑا۔ مسجد اور مدرسے میں بھی کوئی کرائیٹیریا رکھا ہے آپ نے امام رکھنے کے لیے؟ کم از کم مسجدوں میں جی دی آواز سونی ہے، کہانی سونی پال ہے، دو بندیاں نو لڑائی رکھے، اینوں بھی خوش انہوں بھی خوش، اپنی بھی گدی قائم رکھے، وہ ہمارا خطیب ہوتا ہے۔ ایجنسیاں آ گئی ہماری مسجد میں اور آ کر کے پوچھا امام صاحب اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اکثر پیچھے سے دیکھتے ہیں کتے حفظ کتے کوش، انہوں نے بتایا جی PhD ہے۔ امام؟ ہم نے امام کا پوچھا ہے، جی ہاں جی امام۔ اچھا خطیب؟ اس کا بھی جب اس طرح کی چیزیں آپ نے اور میں نے کوئی لیول رکھا ہی نہیں، کوئی معیار ہے ہی نہیں، قرآن اور سنت کا، صرف اور نحو کا، عربی کا، گرامر کا، دین اور دنیا کا، قواعد کا، ضوابط کا، تفسیر کا، توحید کا، تشریح کا، تو پھر بھائیو وہی ملنا ہے جو آپ کے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر بندہ ایجنٹ بیٹھا ہے، باہر بھیج رہا ہے، لیکن کتنی منزل پہ جاتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، اور یورپ تک پہنچنے کے لیے کتنے ماشاءاللہ راستے میں رگڑے جاتے ہیں۔ ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے میں جنت پہ پہنچاؤں گا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ جنت سنت کے ساتھ، مہر نبوت کے ساتھ اور کتاب و سنت کے ویزے کے ساتھ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، کوثر کی ریفریشمنٹ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں، یہ صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے پہنچائے تو مزہ تب ہے، بگاڑ اس میں ہے۔ اور ہمارا دنیا میں ہم عقل مند ہیں، دین کے معاملے میں بدھو بن جاتے ہیں، یہ بھی ایک بگاڑ ہے۔ سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یہ بگاڑ آپ میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے۔ میں 89 میں پہلی مرتبہ فیصل آباد میں داخل ہوا، لاری اڈے پہ ایک سین دیکھا، نہیں بھولا میں آج تک، 30 سال ہو گئے ہیں۔ ایک فیملی جا رہی ہے، ان پڑھ سی ہے، بیگ بندے نے دونوں کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک کاکا اٹھایا ہوا ہے، ایک ساتھ میں بی بی ہے ان کے، اس نے بھی ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، ایک دی انگلی پڑی، 3 کے بچے نال ہونا، ایک دوجے دے موڈے تے ہاتھ رکھیا۔ لاری اڈے پہ ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ہاکروں کا، سارے نے نا بلا دے لیا، ایک نے وہ موڈے والا بیگ کھینچ لیا، وہ دے کلو بچاؤں پھر ہے، ایک نے کاکا کھو لیا، ایک نے انہوں بندے نو لکوں جفا ماریا، ایک جانا وہ 3 بچے تو لے گیا، ایک بی بی نو بلا دیتی پھر باجی ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ بیچارہ سب کو چھڑاتا پھر ہے۔ اور میں منظر جانا کتنے بھی جی لاہور، گھیرے میں کون لے کے بیٹھا ہے؟ تب موٹر وے تو تھا نہیں، مین GT روڈ مانا والا شیخو پورا سے جو جا رہا ہے، ایک وہ کہہ رہا جی اسی ادھروں چلے ہیں، ایک نا ادو مینوں نام ہی نہیں سی آਉਂدا، ہوں جا کے کماڑا موٹا زبان تے چڑھیا، موڑ کھنڈا بچے کی، ادھر دی ایک لوکل بس والا بھی کھچی پھریا، آؤ جی اسی لاہور لے جائیں گے، ایک تیسرا گھسیٹی پھرے جی ہم سائی وال تے سائی والو لاہور، چیچا وطنی والا بھی ایک پھڑ کے کھلوتا، کہندے جی بھاجی چیچا وطنی اتوں ڈائریکٹ ٹائم آؤندے ایم نذیر عنایت اللہ دے باواں گے فٹ لاہور۔ اب ایمان سے بتائیے، بتا تو سارے لاہور رہے ہیں، لیکن بندہ کیا چاہتا ہے؟ مختصر ترین رستہ، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑے کرائے میں، اور صاف رستے پہ جائے۔ اس وقت صاف راستہ کون سا تھا؟ شیخو پورے والا۔ آخر اس بندے نے جیسے کیسے بھاگ دوڑ کر، بچے کھینچ لڑ اکڑ اور ان سے بیگ لے اور واپس لے، وہ اس گاڑی میں بیٹھا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو مختلف سائڈوں سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم نے کس گاڑی پہ جانا ہے۔
جب آتی ہے دین کی باری پھر آکھیدا جی کی کریے مولوی لڑائی جاندے کوئی ادھر نو کہندا کوئی ادھر نو کہندا لاری اڈے تے بڑا عقل مند ہونا تینوں پتہ میں کتھے سہریاں دے جانا تے کیڑا انہاں نو صحیح رستہ جاندا ارے جہاں تو نے جنت کا لاڑا بن کے جانا ہے جن حوروں کے خواب تجھے تیرے رب نے جینون بنا کر کے دکھائے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی دی ہے سیرت کا نقشہ تجھ کو دیا ہے احادیث مبارکہ دی ہیں قرآن کے اصول قواعد اور ضوابط دیے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے تجھے جو ہے وہ راہیں دکھا کے تیرے رب نے آوازیں دی ہیں دین میں آ کے بالکل بیچارہ کو گل کرنا جی مینوں پتہ ہی نہیں جی میں کی کراں جی کدھر جاواں جی 500 فرقہ وہ بھائی تو خود تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کر اللہ سمجھ دے دے گا رمضان میں کتنا عقل مند ہوتا ہے میں سوسا روڈ پہ کھڑا ہوا تو کھجوروں کی ریڑھی والا میں کہا پاجی کھجوراں دا سناؤ میں کہا پاجی لے جاؤ میں کہا کیسیاں کہندا پھنے کھا جیسے لبو لے جائے فیصل آباد والوں کا میں کہ کی ریٹ لایا یقین کریں میں نے اسے کہا کہ 2 کلو تول دے بڑا مطمئن ہو کے انہیں پاتیاں میرے نال والا ایک اور ویر کھڑا سی کہندا پاجی ویکھ لو اے کھول کے ویکھ لو یہ کہندے میں نہیں اتوں انہاں تیل تول پانی پتہ نہیں کی ماریا ہوندا چمکن ڈیاں اے وچوں بہت مال ہوندا جنہاں چ گند پل وہ میں پہلی کھولی تے اودے وچ سنڈیاں تے ارلم پرلم میں کہا پاجی وہ کہندا جی کوئی 100 چوں ایک ادھے دانے چ ہوئی جاندا وہ دوجا کھولیا پھر تیجا تو حضرات جی ٹھیک ہے جزاکم اللہ میں کرتا ہوں بندہ جب غلطی پہ ہو کوئی بتائے تو غلطی ماننی چاہیے جہت اور ڈائریکشن درست نہ ہو تھوڑا پیچھے ہٹاؤں آواز آئی ہے نا مرکز سے اور حق سے اور حقیقت سے جب بندہ ہٹتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کھجوریں دیکھ کے چیک کر کے لیں آم خرید رہا تھا اور آواز دینے والے نے آواز دی چونسا شروع میں سندڑی کو چونسا کر کے بعض لوگ بھیج جاتے ہیں بڑے لوگ عقل مند ہوتے ہیں مینوں پتہ ہے آم چیک کر کے ہاتھ لگا کے دیکھیں پلا تو نہیں اوپر سے بڑا خوبصورت ہے لیکن اندر سے منافع کے گھر میں کاٹتے ہیں تو عجیب سی شکل ہوتی ہے مہمان بھی نہیں کھاتے ارے دنیا کی ہر چیز دیکھ کے پرکھ کے سمجھ کے چیک کر کے چاول بھگو کے پکا کے لمبے ہیں خوشبودار ہیں کہ نہیں پھر لے ٹریڈ میں بزنس میں سیمپل لے اور پھر سب چیک کر کے پرکھ کے نوٹ کو چیک کر کے یوں دیکھ کے نشانیاں دیکھ کے لائٹ میں لگا کے لے اور جب دین کی باری آئے ضعیف بھی چلتی ہے موضوع بھی چلتی ہے من گھڑت بھی چلتی ہے حتیٰ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے اس کو ماشاءاللہ لوگ کیا کرتے ہیں موضوعات کا معنی ہوتا ہے وہ حدیثیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھی گئی ہیں ان کے ساتھ لفظ شریف لگا کے دنیا بیچ دیتی ہے تو ہماری دعوت صرف اتنی ہے کہ یہ کوئی مسلکی جنگ نہیں ہے یہ انسانیت کی خیر خواہی ہے الدین النصیحہ جہاں میرا بگاڑ ہے میں سمجھوں کہ دنیا داری میں اتنا عقل مند ہوں میں ضعیف رسی نہیں لیتا میں کمزور ٹوچن نہیں ڈالتا گاڑی میں کہ ٹوٹ جائے گا اور میں کوئی ماٹھی ربڑ نہیں لیتا چائنا کے مال سے گھبراتا ہوں چمکدار ہے لیکن زیادہ ساتھ نہیں دیتا دنیا میں زرق برق کو دیکھوں اور سنت جیسا جین والا عمل رد کر کے ریجیکٹ کر کے صرف اس لیے آنکھیں بند کر لوں کہ یہ میرے مخالف مسلک نے بتایا ہے کعبہ کے رب کی قسم قبر میں تو نے اکیلا ہونا ہے اور ایک بھی سوال حشر تلک تجھ سے مسلک کا نہیں ہونا تیرے ذاتی رویے کا ایمان کا اور عمل کا ہونا اس لیے ان چکروں میں مت پڑیے اور میری آخری گزارش یہ تو دین کا رشتہ تھا رب سے بندوں کے رشتوں پہ بھی نظر ثانی کیجئے وہاں بھی ہمارے ہاں بڑا بگاڑ ہے پہلا بگاڑ ہم نے سوسائٹی میں سب سے پہلا مقام اماں کو اور دوسرا ابو کو دے رکھا ہے ناراض نہ ہونا اللہ نے جب انسانی معاشرہ بنایا ہے تو سب سے پہلا مرد کا روپ شوہر کا ہے آدم علیہ السلام پیدا کرتے ہی اللہ نے ابا نہیں بنا دیا شوہر بنایا سوسائٹی کی تشکیل میں تعمیر میں ترقی میں بلندی میں بنیاد میں اساس میں مرد کو بطور شوہر قبول کر لیجئے اگلے سٹیپس میں اس کی قدر اور مقام بڑھتا چلا جائے گا یہ مسجد بنی ہے اس کو آپ نے کتنا ٹیپ ٹاپ کیا لیکن اس کی اساس کے اوپر شاید آپ نے پلستر بھی نہ کیا ہو اینٹیں ویسے ہی چھوڑ دی ہوئی یہ رنگ نیچے نہیں ہوا اور اللہ نے عورت کا پہلا روپ پہلی شکل پہلا رنگ پہلی پہچان پہلا کردار پہلا نام پہلا رشتہ عورت بیوی کے روپ میں آئی ہے
عورت کو بیوی کے روپ میں عزت دے دیجئے، مرد کو شوہر کے روپ میں عزت دے دیجئے۔ جب یہ صاحب اولاد ہوں گے تو ابا ہونے کی وجہ سے اور اماں ہونے کی وجہ سے ان کا بونس ڈبل ہو جائے گا، اعزاز اور رتبہ اور ہو جائے گا۔ جس قوم کی میٹرک کی سند تو نہ مانی جاتی ہو، ایم اے کی سند ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وفاق المدارس والوں کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا ہے؟ ایم اے کی ڈگری تو مان لی گئی، عالمیہ کی ڈگری مان لی گئی کہ جناب ایم اے کے برابر ہے، لیکن نچلی ڈگریاں جو ہیں وہ نہیں مانی گئیں، لہٰذا اس کے لیے پھر دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں ابو اور امی کو تو مانا گیا ہے، لیکن ان کی بیس اور اساس اور ابتدائی حیثیت کو نہیں مانا گیا۔ جب تک وہ بوڑھے ہو کے ابو اور امی کی حیثیت میں مانے جاتے ہیں تب تک ان کا رگڑا نکل چکا ہوتا ہے، کہیں بہو کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں، کہیں وہ ماشاءاللہ داماد کے روپ میں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں۔ سب سے پہلا کردار مرد کا شوہر کی حیثیت سے ہے۔ جس ادارے میں، جن معاشرے میں پرائمری کے ٹیچر کی عزت نہیں ہے، وہاں پہ کالج اور یونیورسٹی کے ٹیچر کو عزت مل گئی ہے تو میں کیا کروں؟ جب سٹف نیچے سے ہی آپ نے اسے مانا ہی نہیں ہے، آپ نے چار پائی کے اوپر جتنی مرضی اچھی بنتی کر لیں، اگر اس کے نیچے جو پائے ہیں، جو سیرو ہیں، جو اس کی بائیاں ہیں، اگر ان کو ہی نہیں آپ نے تسلیم کیا تو کیا کریں گے؟ تبھی ہمارا معاشرہ مر رہا ہے۔ بیٹے کو شوہر ہونے کے ناطے، ہم بیٹا ہونے کے ناطے تو قبول کیے رکھتے ہیں، بیٹا بڑا چنگا پوتے ماشاءاللہ، اور مجھے وہ جملے نہیں بولتے ماں جی کے، میرا تیاں ورگا پتر سارے کام کرا دیندا ہے۔ اور جب شادی ہوئی تو روٹین میں جیسے باقی کام کر رہا تھا، بیٹھ کے صرف سلاد کاٹا ہے اور آوازیں آنے لگی اور گھوریاں آنے لگی ہیں، پہلے دینی رن مرید اے کی چکر ہے بھئی، یہ وہی بیٹا ہے، یہ وہی معاشرہ ہے، یہ وہی سوسائٹی ہے جسے باقی رشتوں کی شکل میں تو قبول کر رہے ہو۔ ابا ہے تو قدر ہے، بھائی ہے تو قدر ہے، اور اس کا ایک ماشاءاللہ بڑا نام ہے۔ جو ہی وہ شوہر بنتا ہے یا عورت بیوی بنتی ہے، اس کا توا لگانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے گا کیا؟ کل اس کے بچوں کے سامنے اس کی عزت کیا ہے جب اس کی ماں کی چوٹیاں پکڑ کے اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے، تڑاک تڑاک کیا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے پہلے روپ کو عزت دو۔ دوسرا روپ مرد کا، دوسرا روپ باپ ہونے کا ہے اور عورت کا ماں ہونے کا ہے جب ماں حاملہ ہو جاتی ہے، بیوی جب حاملہ۔ تیسرا روپ بیٹے اور بیٹی کا ہے۔ چوتھا روپ پھر یہ بیٹا اور بیٹی آپس میں بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یوں رشتوں کو ترتیب کے ساتھ چلائیے، زندگی میں کبھی ہم مار نہیں کھائیں گے۔ جتنی گھروں میں لڑائیاں ہیں، بربادیاں ہیں، جھگڑے ہیں، وہ یہی ہیں۔ اور ایک بہت بڑا بگاڑ جس پہ میں بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ چھوٹا بڑے کی عزت کرنے کو تیار نہیں، وقار دینے کو تیار نہیں، اور بڑا چھوٹے کو پیار دینے کو تیار نہیں۔ بس یہ ہماری موت ہے۔ اور محبوب نے کہا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ باپ بیٹی کو یہ تو بتاتا ہے پوت تیاں دا گھر کوئی نہیں، پرایا مال ہے۔ کاش باپ یہ بتائے کہ اللہ نے میری ڈیوٹی تیری جوانی تک باپ ہونے کی حیثیت سے تجھے پالنے پوسنے سنبھالنے کی رکھی ہے، جب تو جوان ہو جائے گی تو اپنے گھر میں مجھے رکھنے کی اجازت نہیں۔ تیرے ابو وہ ہیں جو تجھے اگلی زندگی میں قبول کر کے بڑھاپے تک ساتھ چلائیں، ابو تیرے وہ ہیں۔ اور اپنی بیٹی کو وہ والا باپ بتا رہا ہو کہ تیرے ابو آگے سنبھالنے والے وہ ہیں، اب تیری اماں یہ پالنے تلک تھی، آگے سنبھالنے تلک تو نے ان کے ساتھ چلنا ہے، وہ تیرا شوہر ہے۔ تو پھر اس طریقے سے بیوی کو بھی پتا ہو کہ میں نے شوہر کو سکون دینا ہے، اور میرے شوہر کو جن جن رشتوں کی خدمت کرنے میں سکون ملتا ہے، یہ ہے میرا اصل سکون، اصل سکون۔ آپ یقین کیجئے سر سے لے کے پاؤں تلک میری روح راضی ہے اپنی اولاد پر اور اپنے اہل خانہ پر۔ کیوں؟ میرے لیے کائنات کی سب سے مہنگی چیز، جس نے جنگلوں میں رہ کے، دیہاتوں ویرانوں صحراؤں میں رہ کے، تنہائیاں جدائیاں برداشت کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے مجھے علم کی مسند تک پہنچایا ہے،
جب ان پہ تکلیف کے دن آئے اور لگاتار 10 سال بیماری دیکھی تو سنبھالنے والی میری اہلیہ تھی اور ماں سمجھ کے سنبھال رہی تھی. کئی مہینے بلکہ سال اپنے والدین کے گھر صرف اس لیے نہیں گئی کہ اس ماں کو بیمار چھوڑ کے ملنے چلی جاؤں تو اچھا نہیں. میں پروگراموں پہ جلسوں پہ دن رات باہر اگر رہا تو سکون تھا کہ گھر کے اندر اہل خانہ میرے لیے اور میرے رشتوں سے جن سے مجھ کو سکون مل رہا ہے وہ ان کی خدمت اور اطاعت گزاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. رات کے جس پل بھی گیا خدمت میں دیکھا بچوں کو دیکھا تو یقیناً یہ سکون ہم دوسرے کو نہیں دے پاتے. اے سی سکون نہیں دیتے, گرم ہیٹر سکون نہیں دیتے, کمبل سکون نہیں دیتے. کہا تھا نا کسی نے, نہ چوڑی مزہ دیتی ہے, نہ کنگن مزہ دیتا ہے, نہ ساون کے موسم مزہ دیتے ہیں, نہ گرمی نہ سردی نہ بہار مزہ دیتی ہے. جب تلک یاری کا لفظ نہیں ہم پالتے, یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو, کسی کے تعلق اور رشتے کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارے تو یہ اصل کامیابی ہے. معاشرے میں بگاڑ اس لیے ہے کہ ہم آنے والی بیٹی کو بیٹی نہیں مانتے, اس کو سزائیں دیں, 10 دیوروں کے کھانے بنائے, صفائیاں کرے, جھاڑو دے, اپنا شوہر ہے نہیں, بچے کی جو ہے وہ ریم کے اندر حالت خراب, وہ بیمار ہو تو اس کا بہانہ ہے, اور اپنی بیٹی ایک فون کرے تو بھائیوں کو بھیج کے بچوں کو بھیج کے گھر لے آئیں کہ اس کو جو ہے وہ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے, ڈاکٹر بہو کو لکھ کے دے تو ہمیں بہانہ لگتا ہے, بیٹی کو لکھ کے دے تو وہ بیماری اور ضروری ہے اس کی خدمت. یہی دور پیمانے بگاڑ کا سبب ہے اور بگاڑ کی اصلاح کی جاتی ہے. سائیکل کے کتے جواب دے جائیں پھر پیڈل پیچھے نو مار لو تو پاویں اگے نو مار لو برابر ہے. ہمارے اصل میں نا وہ دندانے ہی خراب ہو گئے ہیں جن کے اوپر اصلاح ہوتی ہے اور جن پہ بوجھ ڈلتا ہے. ہم ذمہ داری لینا ہی چھوڑ گئے. آئیے اس ذمہ داری کو لیجئے, دین اور دنیا میں بیلنس کیجئے اور معاملات کو سمجھیے, انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. رشتوں کو جوڑیے توڑیے نہیں. من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا, محبوب نے کہا تھا جو کسی عورت کو اس کے گھر میں رشتے میں مضبوط نہیں ہونے دیتا, وہ باپ ہو یا بھائی ہو, کزن ہو, کوئی رشتے میں ہو, جو میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈلواتا ہے, ڈورے ڈالتا ہے, مائنڈ خراب کرتا ہے اور اس کو اس کے گھر میں ٹکنے نہیں دیتا, فلیس منا, وہ میری امت کا فرد. آج آپ حالات دیکھ لیں گھر گھر کے اندر بگاڑ کیوں آ رہا ہے. سکا پیو ہی کہنے ہوں چڑھ لات مار کے آ جائے نا. جوڑنے والے تھوڑے ہیں, توڑنے والے زیادہ ہو گئے. تو آئیے اللہ کے لیے خالق اور مخلوق سے رشتوں کو جوڑیں اور انسانیت میں رہیں. فرشتے بننا یا حیوان بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے. کچھ لوگ فرشتے بننے کے چکر میں رشتہ داروں کو, ضروریات کو چھوڑ کے وہ بالکل وہ تبلیغ کے نام پہ, چلوں کے نام پہ یا وہ دعوت کے نام پہ, وہ دین کے نام پہ, یہ مسجدوں میں, یہ کامیابی نہیں ہے. مسجد میں رہ کے گھر کو اور آبادیوں میں رہ کے اللہ کے گھر کو آباد رکھنا یہ کامیابی ہے. خالق اور مخلوق سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے. جہاں اپنی غلطی ہے, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تلک ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں. ہمارا دماغ غلط سوچتا ہے, بدگمانی پیدا کرتا ہے. ہمارے سر کے بال اور زلفیں رب کے سامنے جھکنے کی بجائے لوگوں کو جو ہے وہ پھندا دیتی ہیں اور ناگنوں کی طرح ڈستی ہیں. ہماری نگاہیں غلط تاکتی ہیں اور پھر سکون ڈھونڈتی ہیں. کان غلط سنتے ہیں اور سن کے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. تو پھر جو لوگ کانوں سے سنیں, جس دن ان کے اپنے خلاف باتیں ہوتی ہیں, جو کسی کی بات آپ کو بتا سکتا ہے وہ آپ کی کسی کو بھی بتا سکتا ہے. پھر جب گردنوں میں سریے آتے ہیں, جب بازو سہارے نہیں بنتے, جب ہاتھ فائدہ دینے کی بجائے سہارا بننے کی بجائے تکلیف دہ ہو جائیں, اور جب کمر کسی کی پیچھے کنڈ کجن دی بجائے چھرے مارنے ہون, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی, اور جب سینوں میں محبت کی بجائے کینے آ جائے اور دلوں میں پیار کی بجائے نفرتیں آ جائیں اور پیٹ حلال کی بجائے حرام کھانے لگے اور شرمگاہ جو ہے وہ تھرو پراپر چینل نکاح کی بجائے زنا کی سوچنے لگ جائے, اور قدم جب ثابت قدمی اور نقش قدمی کی بجائے نقش قدم پہ چلنے کی بجائے بے راہ ہو جائیں, تو پھر کائنات کی اصلاح ضروری ہوتی ہے. اور جس ہاتھ نے بگاڑا ہو وہی صحیح کرے تو ٹھیک ہوتا ہے, یا کوئی دوسرا کر دے. حضرات کتنی خوبصورت آواز آ رہی ہے, مگر میں اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دوں, آپ تک میرا رابطہ خراب ہو رہا ہے.
یا تو آپ میں سے کوئی اٹھ کے صحیح کر دے یا مجھے کم از کم کہے، وہی ہاتھ اس کو واپس لے آئیں۔ بگاڑ بھی ہمارے ہیں، غلطیاں بھی ہماری ہیں، گریبان بھی ہمارے ہیں، عزتیں بھی ہماری ہیں، رشتے بھی صحیح بھی ہمیں نے کرنے ہیں۔ دوسروں کو تانے دینے کی بجائے اپنی اصلاح شروع کریں، ایک فرض سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو انشاءاللہ یہ کروڑوں کے لوگ اور اربوں کی تعداد بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ مگر جب تک ہم صحیح نہیں ہوتے، ساری کائنات کو سیدھا کرنے کی فکر بھی مناسب نہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور آسانی کی طرف بڑھیں۔ انشاءاللہ آغاز کیجئے، باقی مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے۔ نوح علیہ السلام نے کوشش پوری کی تھی بیٹے کے لیے، نہیں آیا، نصیبے کی بات اس کی بدقسمتی، لیکن دل تو مطمئن تھا، ضمیر تو مطمئن تھا کہ میں نے کوشش کی۔ بیوی بچوں پہ، اہل و عیال پہ، یا دوستوں پہ، محلے پہ، معاشرے پہ کوشش کریں، انشاءاللہ اگر کچھ ہوا تو ٹھیک، نہیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ اس چڑیا کو یاد رکھیے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی نار نمرودی پہ پانی ڈالا تھا، بجھی تو نہیں تھی لیکن کردار زندہ ہے، کہا حدود کو نہیں مارو۔ اور اس گرگٹ کو بھی یاد رکھنا جس نے اس کو ہوا دی تھی، پھونکے ماری تھی، اس سے آگ بڑی تو نہیں تھی لیکن آج کردار کا پتہ ہے، کہا کہ جہاں بھی اس کی نسل مل جائے اقتلوا کل بغی، اس کا سر کچل کے رکھ دو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آئیے فتنہ پرور نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے، آگ کو پھیلاؤ دینے والے نہیں، بجھانے والے بنے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔ بزرگ چلے گئے انہوں کو دعا کروا دیں اور بے اولاد حضرات کے لیے۔ جی حضرات، بیماروں کے لیے اور بے اولاد کے لیے، بلکہ ہر پریشان کے لیے جو جس بھی کیٹیگری کا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تو قوی ہے، ہم کمزور ہیں، انت القوی و نحن الضعفاء۔ اللہ ہم مجبور ہیں، ہم سائل ہیں، اللہ تو عطا کرنے والا ہے۔ الہ العالمین جس دل میں جو جائز تمنا حاجت آرزو ہے مالک پوری فرما دے۔ اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ جن کے پاس عطائیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ وافر خزانے ہوتے ہیں، وہ اپنے در پہ آنے والے سائل کو نہیں موڑا کرتے۔ اللہ سوالی ہیں، ہاتھوں کے کشکول بنا کے مانگت بن کے تیرے در پہ ہیں، اللہ کسی کا ہاتھ خالی نہ موڑ۔ اللہ جس کی جو جو پریشانی ہے اللہ رفع فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولادوں کا بیوہ دے دے۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں صحت عطا فرما دے۔ اللہ جو نافرمان ہیں فرما بردار بنا دے۔ اللہ جو جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے اللہ آسانیاں فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی عزیز زندہ ہیں سب کو صحت عطا فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما دے۔ اللہ حلال دے کے حرام سے بچا لے، اور اللہ اپنے در سے دے کے لوگوں کے در کی ذلت سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کی بجائے اللہ اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی اور اپنے عیوب کو دیکھ کے اللہ اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عقائد اور عقیدت کی اصلاح فرما دے۔ اللہ دین اور دنیا کے اندر کامیابیوں سے نواز دے۔ اللہ جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میری والدہ سمیت، اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے اصحاب، دوست، یار بیلی جو بھی اس دنیا سے گئے اللہ مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اللہ کشمیر اور عالم اسلام اللہ جس دکھ میں اور جس تکلیف میں اللہ ناقابل برداشت ہے، اللہ تو صبور ہے، تیرے حوصلے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کی مزید سزا نہ دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے برے اعمال کی پاداش کے اندر اللہ جو ہم کو سزائیں مل رہی ہیں نہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے معاف فرما دے۔ الہ العالمین تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں، اللہ جن احباب نے اس مجلس کو سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک بنا دے۔ اللہ ان کی دین دنیا اور عقبہ اچھی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔